ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے سے مجمع کور ہو جائے۔ ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل کا ماٹو مقصد چند الفاظ میں آپ کی سماعت کی نظر کرنے کے بعد مائک علامہ صاحب کی پیش خدمت کروں گا۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب جھکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، پھر دوست میں جا کر دم لینا۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی صاحب، آپ کی دعوت میں، آپ کی بارگاہ میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لہم عذاب مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ لقمان سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بے پار کرتے ہیں تاکہ لوگ بھٹکتے رہیں خدا کی راہ سے بے خبر ہو کر اور اس کا مذاق اڑاتے رہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ علامہ علوسی اور دیگر مفسرین اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ مکہ کا ایک متمول شخص کا نام حضرت بن حارث ہے، یہ آیہ مبارکہ اس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضور کی آمد سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا، پورا جزیرہ عرب ضلالت و گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیا، پھر اتنے اجالے انوار اترتے ہیں کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا، زیست یخ بستہ تھی تاریک نہاں خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ ہزارہا مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا، نشو نما پاتا رہا، اور جو اسلام دشمن تھے وہ باہم جڑ بیٹھے اور انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ ہم بانی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور اس شمع کے گرد جو مٹھی بر پروانے ہیں
ہم انہیں خاک میں ملا دیں گے۔ لیکن وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعے اس نو بند کرے۔ او دے ذکر دا محافظ آپ خدا، پڑھو لا الہ محمد الرسول اللہ۔ ہزارہا مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا، اسلام نشو نما پاتا رہا۔ میں نے جس شخص کا نام لیا جس کے حق میں یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی، یہ تاجر تھا، مکۃ المکرمہ میں سے یہ جایا کرتا تھا ملک شام ایران، وہاں سے رستم و اسفندیار کی جنگی قصے کہانیاں خریدتا اور لوگوں کو جمع کر کے کہتا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاد و سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناؤں گا۔ اس نے ایک چال یہ چلی، یہ لوگوں کو قصے کہانیاں سناتا، اور اس کی دوسری چال یہ تھی کہ اس کے پاس حسن کی پری پیکر باندیاں تھیں، جوان لڑکیاں تھیں جن کا ناچ گانا لوگوں کو دکھاتا سناتا۔ اس کی محنت سے کچھ کچے ایمان والے لوگ مرتد بھی ہوئے تھے، تو اللہ نے اس کے حق میں یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی کہ جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بیپار کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی تشریح میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں، مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور اکابر تابعین میں حضرت سعید بن جبیر، حضرت مکحول، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، حضرت حسن بصری۔ آپ فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے۔ نضر بن حارث کا کام کیا تھا؟ یہ قصے کہانیاں سناتا اور لوگوں کو ناچ گانا دکھاتا۔ تو فرمایا جو اس طرح کے بیہودہ کام کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ دوستان عزیز، یہ گانا، یہ موسیقی، اس کا ہمارے اوپر حملہ کب ہوا؟ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر موسیقی ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی۔ تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا، تو اس نے آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا۔ آج 14 صدیاں بیت گئیں، ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہوا اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی۔ کل تک جو روح کی سزا تھی، آج وہ روح کی غذا ہے۔ بقول اقبال کے وہ کہتے ہیں تھا جو نہ خوب، با تدریج وہیں خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کل تک جو روح کی سزا تھی، آج روح کی غذا ہے۔ گانا گانے والے اس کو بچپن کا شوق بھی کہتے ہیں اور اللہ کا فضل بھی کہتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ نہ گانا گانے والے نے غلط کہا، نہ سننے والوں نے اس کو غلط جانا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد تو آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں، اور فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا اللہ بروز قیامت کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، سنیے اور اللہ کی پناہ چاہیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ دوستو، یہ کوئی عزت کی موت ہے کہ بندہ گانے سنتا مرے؟ ہمارے گجرانوالہ میں ایک قاری قرآن تھے، قاری عبداللطیف جلالی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یکم رمضان ہے اور نماز فجر کا وقت ہے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہے، سبحان ربی الاعلی کے نغمے آلامپ رہا ہے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح کفس انصری سے کھینچ کے لے گیا۔ اس عالم نے، اس حافظ نے، اس قاری نے داعیے اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی الاعلی کے نغمے ہوں گے۔ جیو شان سے، مرو ایمان سے۔
یہ کوئی موت ہے کہ بندہ گانے سنتا مرے؟ دوست کی دعوت پہ گئے، شراب کے جام لبوں سے لگے ہیں اور گاڑی میں وہ فحش گانے ہیں، اور جو ہے وہ سڑک پہ بے مہار کسی درخت کے ساتھ ٹکرائے، فرشتے نے روح کھینچ لی، تو بتاؤ وہاں فرشتہ لکھے گا کیا؟ مرنے والا کس حالت میں مرا ہے؟ تو فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں روایت لائے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ کتنی؟ دو۔ ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا، اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز۔ یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ دیکھیے صاحب، اسلام خوشی سے نہیں منع کرتا، اسلام رخصت دیتا ہے، نعمت ملے تو چرچا کرو۔ نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری کہلاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اسلام غیرت مند دین ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا درس بھی نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے جب تم میرے ہو تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈلو، میرے ہی بن کر رہو۔ اسلام خوشی سے صاحب بالکل نہیں منع کرتا، اسلام نے رخصت دی ہے، نعمت ملے تو چرچا ملو کرو۔ مثال کے طور پہ شادی ہوتی ہے، اور شادی کے بعد آرزوؤں کا ایک ہجوم جہان ہوتا ہے۔ شادی کے بعد سب سے پہلی جو آرزو پیدا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے یا بیٹی دے۔ جو گھر کے بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی آرزو رکھتے ہیں کوئی ہمارے اس ویڑے میں کوئی پھول کوئی کلی کھلے تو ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ دل بہلائیں۔ یہ آرزو گھر کے ہر فرد کی ہوتی ہے کہ اب اس گھر میں کوئی ننا پھول ہو، ننی کلی آئے، کیونکہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار ہوتی ہے۔ اولاد کو اسائے پیری کہتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں۔ شادی کے بعد یہ آرزو پہلے دن ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ مالک ہے، بڑا بے نیاز ہے، کسی کو امتحان میں ڈال دے، 10 سال 20 سال اولاد ہی نہ ہو۔ میرے ایک دوست ہیں عابد، 4 بھائی ہیں، کسی کے ہاں اولاد نہیں۔ جب وہ ملتی ہیں اور دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ایک عجیب سی ان کے چہروں پر جو ہے وہ اولاد کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ مالک کسی کو امتحان میں ڈال دے، 10 سال 20 سال اولاد ہی نہ ہو، تو آپ دیکھتے ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں تو وہ کہیں بھی کسی محفل میں کسی اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے ہو تو قریب جا کے یہی کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ یعنی اولاد دولت اتنی بڑی ہے۔ کسی کے ہاں 20 سال بعد بیٹا ہو، کتنی بڑی خوشی ہے۔ اسلام نے خوشی سے منع ہی نہیں کیا۔ اچھا ہمیں بیٹا ملا تو ہم نے کیا کیا؟ سجدہ شکر؟ معذرت سے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں بیٹا ملا تو اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا؟ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بچہ ہوا تو ہم نے سب سے پہلا کام کیا ہم نے ڈیک آن کیا۔ کیوں؟ اس خیال سے کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑی۔ یہ ہمارے دیہاتوں میں نا کہیں نظر نہ لگ جائے۔ وہ بھائی قابل لعنت تو آواز آپ نے ڈال دی ہے۔ اس وقت تو حکم یہ ہے کہ داعیہ کی آواز بھی اس کے کان میں نہ آئے، اس کے کان میں سب سے پہلی آواز وہ اللہ اکبر کی ہو، کیونکہ بچہ پہلی آوازوں سے مانوس رہتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہمیں بیٹا ملا تو ہم نے اس پہ فحش گانے چلائے، اور ایک ہفتہ نہیں گزرتا ہم گھروں میں ہجڑے لے آتے ہیں اور ان پہ دولت لٹاتے ہیں۔ کیا یہ خوشی ہے؟ اسلام تو غیرت مند دین ہے، بےہودگی کا درس ہی نہیں دیتا۔ ایک ہفتے بعد ہجڑے آئے اور ان پر ہزاروں نوٹ نچھاور کیے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، شوق پیدا ہوا ہے دولت لٹانے کا، دولت ملی بہت بڑی ہے، تو پھر ہمیں اپنے محلے میں، گلی میں، بستی میں کوئی غریب، یتیم، مساکین، غربا، دکھی، لاچار، مجبور لوگ نظر نہ آئے۔ کاش کہ وہ دولت جمع کر کے ہم ان بچوں کو دے آتے، انہیں 2 وقت کا کھانا کھلا دیتے، کسی بھوکے کی بھوک مٹا دیتے، کسی پیاسے کو جو ہے وہ مشروب پلا دیتے۔ تقاضا ہے نا محبت، اور آپ کو خوشی کا یہ وقت لمحے نصیب ہوئے ہیں، دولت لٹانی ہے تو ان مجبوروں پہ لٹاؤ، اللہ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو گے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہم نے ہجڑے نچائے اور ان پر ہزاروں نوٹ نچھاور کیے۔ اچھا وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، شادی کے قابل ہوتا ہے، تو اس موقع پر بھی ہم اسلام کے مزاج سے
بہت دور چلے جاتے ہیں. اس موقع پر بھی ہم نے اپنے ہندو یہ جو ہمسایہ ملک ہندوستان ہے یہاں سے جو رسومات لی ہیں اس موقع پر وہ ساری رسومات ہمارے ہاں ہوتی ہے. حالانکہ نکاح کا مقصد تو برائی کے آگے بند باندھنا تھا، لیکن اس موقع پر جو اختلاط مرد و زن ہوتا ہے اور جو طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے وہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہو. ڈھولک کی تھاپ پہ بہن بھی ناچتی ہے، ماں بھی ناچتی ہے، دادی بھی ناچتی ہے، بھائی بھی ناچتے ہیں. سب اس موقع پر اسلام کے مزاج سے دور ہو جاتے ہیں. اس وقت خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں یہاں تعلیم کیا ہے، ہم نے اس کو نام خوشی کا دیا. ہماری خوشیاں اسلام سے جڑی ہیں. ہمیں جو اسلام نے راہیں دی ہیں ہمیں ان پہ آنا ہوگا. اسلام تو غیرت مند دین ہے. اور اس موقع پر ہم نے خوب پورے محلے کو، پوری بستی کو سونے نہ دیا. پورا ایک ہفتہ ناچ گانا چلا، شراب کے جام چلے، کیا کچھ نہیں ہوا. غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا گیا. دیکھیے آپ پیسہ جب پھینکتے ہو نا فضا میں اڑتا ہے تو غریبوں کے بچے جب ان پیسوں پہ جھپڑتے ہیں ہمارے تو کلیجے پھٹتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. جب بھی کبھی یہ سڑک کنارے کو میرج ہال نظر آتا ہے نا تو یقیناً کلیجے پھٹتے ہیں. آپ تو شاید کہ آپ کو تو حظ آتا ہوگا، لیکن وہ جس طرح پیسوں پہ جھپڑتے ہیں کئی گاڑیوں کے نیچے آ جاتے ہیں، کئی ٹکراتے ہیں، کئی گالیاں کھاتے ہیں، تھپڑ کھاتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا. ہم اپنا انداز کیوں نہیں بدل لیتے؟ کاش کہ ہم مزاج بدل لیتے کہ وہ یہ جو دوست کی دعوت پہ 50,000 پھینکنا ہے، بیٹے کی شادی پہ 50,000 پھینکنا ہے، بھتیجے کی شادی پہ 1,00,000 پھینکنا ہے، وہ سارے جمع کرو نا اور انہیں کسی مجبور دکھی کے کام آ جاؤ. یار بھی راضی ہوگا، بھتیجا بھی راضی ہوگا، بیٹا بھی راضی ہوگا، عرش کا رحمان بھی راضی ہوگا. لیکن ہم نے وہ رسومات جو غیروں سے لی اس موقع پر ہم نے وہ سارے کام کیے جو اسلام سے بالکل اس کا مزاج ہی نہیں ملتا. اسلام خوشی سے نہیں آپ کو منع کرتا، لیکن انسان غیرت مند دین ہے اور ان باتوں کی بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا. دو آوازیں دوستوں قابل لعنت ہیں، خوشی کے وقت گانا اور غم کے وقت بین کی آواز. میرے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم، زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے. آقا فرماتے ہیں میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ شرابیں پیئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام بدل دیں گے. یوزفو علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، فرمایا ان کے سروں پر باجوں گاجوں اور ناچ گانے والیوں کا شور اور ہنگامہ ہوگا. یخسف اللہ بہم الارض، فرمایا اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ بعض کو خنزیر اور بندر بنا دے گا. فرمایا جب قوم کا جوان آوارہ مزاج ہوگا، شرابیں پیے گا، نام بدلے گا، موسیقی دھن ہوگی تو پھر رحمت خداوندی روٹھ جائے گی. اور اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا. یہ 2005 میں شمالی علاقہ جات میں ایک جھٹکا لگا تھا اور وہ جھٹکے آپ نے بھی میں نے بھی محسوس کیے. صبح 9 کا ٹائم تھا اور ایک زوردار جھٹکا لگا، لیکن وہاں جھٹکا تھوڑا سا زیادہ زور کا تھا، وہاں نقصان زیادہ ہوا، ہم بچ گئے، ہمیں موقع مل گیا. لیکن اس ایک جھٹکے نے مانسیرا سے ضلع باغ تک 1,00,000 انسانوں کی ہڈیاں توڑ دی تھی. کتنی بستیاں زمین بوس ہوئی، کتنے سہاگ اجڑے، کتنے بچے یتیم ہوئے، ارمان کچلے گئے. یہ پرانی بات نہیں، کچھ 100 سالہ پرانی کہانی نہیں سنا رہا، 2005 کی سنا رہا ہوں. کتنے لوگ جو سخاوت کے دیوتا تھے، لوگوں نے صبح کے اجالے میں دیکھا کہ ہاتھوں میں کشکول لیے وہ بھی بھیک مانگ رہے تھے. جب شرابیں لبوں سے لگ جائیں گی، موسیقی جو ہے وہ دھن ہوگی، تو پھر اللہ کی ناراضگی کا اظہار کیسے ہوگا؟ اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا. اچھا اب یہ ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوا نا، تو خیال ہمارا یہ تھا کہ اب فجر کے وقت جہاں 1.5 صف ہوتی وہاں پورا مسجد کا حال بھرا ہوگا، جمعے میں اجتماع بڑھ جائے گا، اخلاق اچھے ہو جائیں گے، کردار بھلے ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی نیا نیا تو جھٹکا لگا ہے. خیال یہ تھا کہ اب مسجدیں سجدوں سے مزین ہوں گی. لیکن صبح جب اٹھے نماز کے لیے مسجد میں آئے تو وہی 1.5 صف ہی تھے ہمارے پاس. ہاں جگہ جگہ پہ آپ نے بھی تبصرے سنے ہوں گے، میں نے بھی سنے ہیں.
ہم لوگوں نے چائے کے کھوکھے پہ بیٹھ کے، چباروں پہ بیٹھ کے، بازاروں میں بیٹھ کے، دوستوں میں بیٹھ کے یہی تبصرے کیا. ہم نے کہا وہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بڑے بدکار تھے، ان کے اخلاق کھوکھلے تھے، وہ فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے تھے، وہ چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ ان کا تیور تھا. 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا تھا، کان پہ جو تک نہیں رینگتی تھی. واعظ نصیحت کرتا تھا، وہ غفلت کی پٹی نہیں اتارتے تھے. اس لیے اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے گیا. اور میں نے یہ بات جگہ جگہ کی، میں نے کہا مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ اچھے نہیں تھے، وہ بند کمروں میں آبرو ریزی کرتے تھے، ان کے لبوں سے شراب کے جام تھے، وہ مستانے ہاتھیوں اور شہوانی ریچھوں کی طرح بھنگڑے ڈالنے والے تھے. مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بدکار تھے، اخلاق کھوکھلے تھے، فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے تھے. سوال ہے بھائی آپ سے بھی، ہمارا تعلق پنجاب سے ہے، آپ وڑیچہ والا کے رہنے والے ہو، میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے. مجھے بتائیے کیا ہمارے اخلاق کھوکھلے نے؟ کیا ہم فساد کے کھوکھلے دانے پر نہیں کھڑے؟ کیا چھٹی کے وقت کیا شریف زادیوں کو ہم تنگ نہیں کرتے؟ کیا شراب کے جام یہاں نہیں چلتے؟ او بھائی سب کچھ یہاں بھی ہوتا ہے، مسجدیں یہاں بھی ویران ہیں، یہاں بھی پیشانیوں کے سجدوں سے نور، ہماری پیشانیاں محروم ہیں، یہاں بھی سب کچھ ہوتا ہے. یہ جزوی عذاب قوموں کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں کہ یہ جھٹکا اگر وہاں لگا ہے تو اتنا نقصان ہوا ہے، اور اگر اللہ کی پکڑ پنجاب میں آئی اور اگر ناراضگی کا اظہار ہمارے ساتھ ہوا تو یہ دوڑتی گاڑیاں، یہ فلک بوس عمارتیں، یہ بنگلے، یہ پلازے، وہ ایک جھٹکے میں ہی خاک کا ڈھیر بنا دے گا. تو فرمایا جب قوم کا جوان آوارہ مزاج ہوگا، شرابیں پیے گا، نام بدلے گا، موسیقی دن ہوگی، تو اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا. بعض کو خنزیر اور اللہ بندر بنا دے گا. انسان ظاہری طور پہ خنزیر اور بندر نہیں بنے گا، لیکن جو خنزیر اور بندر کی صفات ہیں وہ انسان میں آ جائیں گی. علم حیاتیات میں لکھا ہے کہ خنزیر کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے، اور بندر کی صفت وہ نقالی کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے. یہ شوبز کی دنیا، پاپ سنگر سننے والوں کے مزاج سے ہم اچھی طرح آشنا ہے. فرمایا جب موسیقی دھن ہوگی نا تو پھر وہ حیا والی چیز اس قوم سے چھین لی جائے گی. اس کان سے سنیں گے، اس سے نکال دیں گے. ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا محافل میں بیٹھے ہوتے تو دانت نکال رہے ہوتے، حالانکہ وہاں عذاب کی آیتیں تلاوت ہو رہی ہیں، وہاں آخرت کا درد دیا جا رہا ہے، لیکن دل کی زمین اس قدر بنجر اور غفلت کے ایسے پردے آ جاتے ہیں کہ اسے پرواہ تک نہیں ہو رہی کہ یہ بات کہاں سے آ رہی ہے، کتنی بڑی بات سنائی جا رہی ہے. فرمایا حیا والی بات ان سے چھین لی جائے گی. دوستو روحوں کی غذا موسیقی نہیں، غلط بتایا کسی نے. ایلن بلوم ایک عیسائی مفکر گزرے، اس سے کسی نے سوال کیا کہ تیرے نزدیک موسیقی کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ روح کی کچرا غذا ہے. علامہ جوزی تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں کہ گانے میں 2 مضرتیں جمع ہیں. ایک تو یہ قلب کو تفکر الہی سے روکتا ہے، اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے. ہمارے کچھ بوڑھے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں آئے سے 2 3 4 اشرے پیچھے چلے جائیں تو بڑے اچھے گانے ہوتے تھے، بڑے معقول. اس میں کیا پیغام ہوگا یار، اس میں جس کو حضور ناپسند کرتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں اس کو اچھا کہنے والے؟ گانا آج کے دور کا ہے یا 100 سالہ پرانا ہے، جس کو میرے حضور برا کہیں، غلط کہیں کہ جو روح کی غذا نہیں ہے، تو ہم کون ہوتے اس کے جو نہ وہ امتیاز کرنے والے؟ جو گانا ہے میرے کریم آقا فرماتے جو سنے گا اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. روحوں کی غذا موسیقی نہیں. ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی، باب الفتن میں یہ روایت موجود ہے. آقا فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، فرمائے ریحن حمراؤ، امت انتظار کرے سرخاندیوں کا، وزلزلاتن، زلزلوں کا. فرمائے انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا، آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا عزت تخذ الفیء دولا، فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا. والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا. والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے. وتعلم لغیر الدین، علماء دین دنیا کے طلبگار ہو جائیں گے.
وَأَطَاعَ رَجُلُ امْرَأَتَهُ آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَأَقَّ أُمُّهُ ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ شرابیں عام ہوں گی، اور یہ موسیقی کے آلات عام ہوں گے، یہ گانے والی رنڈیاں عام ہوں گی، اور اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں چلیں گی، پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ کب دوستو؟ فرمایا جب قوم کا جوان آوارہ مزاج ہوگا، جب موسیقی ان کی دن ہوگی، تو پھر رحمت خداوندی ہم سے روٹھ جائے گی۔ روحوں کی غذا دوستو موسیقی نہیں، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، جس کو کافر لوگ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ میرے نبی فرماتے جب رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے نا، تو فرمایا قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ کتنا نشہ ہے اس بات میں کہ جب رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ لیکن ہمارا اس کتاب سے تعلق کتنا کمزور ہے، یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ ہمارا اس سے رابطہ رہتا ہے، ہم نے گھر بنایا بطور برکت پڑا، ہم نے فیکٹری بنائی بطور برکت پڑا، بیٹی کو رخصت کیا سر پہ سایہ رکھ کے رخصت کیا، ہم نے اپنے مردے کی روح اگر ہمارا کوئی اس کی روح اٹکی ہوئی ہے تو ہم نے سورہ یاسین سورہ ہود پڑھ کے اس کے لیے آسانی فراہم کی۔ اس کتاب سے ہمارا صرف اتنا تعلق ہے، مرنے کے بعد ایک ہفتے کے لیے قبرستان میں جا کے قرآن پڑھا۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارے نام کیا پیغام ہے، اس دنیا سے عمل کی راہوں سے آج ہم کوسوں دور چلے گئے۔ اسی لیے تو پوری دنیا میں مسلم امہ رسوا ہو رہی ہے، چشم اقوام عالم کے اندر ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہی دوستو یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب کے پیغام کو اپنی روحوں میں نہیں اتارا، اپنے 6 فٹ کے قد پہ نافذ نہیں کیا، تو پوری دنیا میں ہم رسوا ہوئے۔ وہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ میں کہا تھا، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے، ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ جواب شکوہ یہاں صیغہ بدلا ہے، فرمایا میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہو۔ اقبال کہتے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے اس کتاب کی تعلیمات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، کیا ہمارے نام پیغام ہے، ہم نے اس کو بھلا دیا۔ تو آج پوری دنیا میں ہم اس لیے رسوا ہوئے۔ صاحب اس کتاب سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اس کتاب کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرو تو زندگی آسان ہوگی، آسودہ ہوگی۔ روحوں کی غذا موسیقی نہیں، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اپنی جوانی کی بات سناتے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، پنڈی سے گجرانوالہ آنا تھا، اتفاق سے وہ گاڑی فیصل آباد کی طرف جا رہی تھی اور میں بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتفاق سے وہ کہتے ہیں جگہ مجھے ڈرائیور کے ساتھ ملی، تو فرماتے میں نے دیکھا کہ اس کے لب حرکت میں ہے، پیشانی میں مجھے سعادت کا نور سا محسوس ہوا۔ کہتے ہیں میرا جی چاہا کہ اتنا لمبا سفر ہے، یہ وظیفہ جو جوان پڑھ رہا میں بھی شامل ہو جاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا بھائی آپ کیا وظیفہ پڑھ رہے ہو؟ کہتے وہ اتنا مگن تھا کہ مجھے لگا کہ اس نے میری بات سنی نہیں۔ کہتے میں نے پھر کہا، اس نے ایسے لگا کہ سنا ہی نہیں۔ کہتے ضد کی، میرے دل میں شوق بھی بڑھا کہ میں بھی اس وظیفے میں مشغول ہو جاؤں۔ کہتے پھر اس نے اپنے وظیفے کو روک لیا اور مجھے کہا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ فرماتے میں نے پھر کہا کہ بھائی آپ کیا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، مجھے بھی شامل کر لو۔ تو اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، پنڈی سے چلتا ہوں فیصل آباد پہنچتا ہوں تو 15 پارے تلاوت کرتا ہوں، اور جب فیصل آباد سے واپس پنڈی آتا ہوں تو بقیہ 15 پارے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں روزانہ 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ نشہ ہے بھائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے خطبہ میں اپنی امت کو پیغام دیا تھا، جب تک 2 چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، چشم اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کون کون سی تھی؟ فرمایا ایک فرمایا
قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، اور دوسرا فرمایا کہ میری اطرت سے پیار کرنا۔ دوستو، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، اس کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پہ کوشش کریں۔ اب بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے، ایک رکوع پڑھ لیں، 10 آیات تلاوت کر لیں، اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اور عمل کے جذبے مالک سے مانگے۔ تو اگر یہ اندر کی کیفیات ہوں گی تو زندگی آسان ہوگی، عمل آسان ہوگا، اور اگر یہ راہیں روٹ گئی تو پچھتاوا ہے ہمارے لیے۔ تو آج کی اس بزم میں ہم نے آج جو سبق سیکھا ہے، پڑھا ہے، وہ یہی ہے کہ روحوں کی غذا موسیقی نہیں، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ آج کی اس بزم میں ہم سب وعدہ کریں گے کہ آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے انشاءاللہ۔ سنیں گے کیا؟ قرآن سنیں گے یا پھر نبی کا فرمان سنیں گے۔ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ جب تک منہ میں زبان ہے سونے محمد کے تذکرے ہوں گے۔ تو آج کی اس بزم میں آپ سب کوشش کریں، ہمارے موبائل میں بہت کچھ ہے، آج تو آسان ہو گئے سارے کام، تو میرے بھائی اس آسانی کو اپنے لیے تھوڑا سا اس کے راستے کے آگے رکاوٹ اور بند باندھیں، کیونکہ اگر یہ آسانیاں دنیا میں لوگے تو آخرت میں مشکل ہو جائے گی زندگی۔ اپنے موبائل میں اگر کوئی گانا ہے یا ایسی کوئی فحش چیز ہے تو اس کو نکال پھینکے۔ جو میرے رسول کو پسند نہیں اس کا ہمارے ساتھ تعلق بھی کیا ہے۔ ہمارا وعدہ ہے کہ آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب اس میں شامل ہیں، آج کے بعد ہم گانا۔ میرے حضرت کبھی کبھی ویسے ان کا مزاج ہے، اور ہم بھی الحمدللہ اسی فکر سے ہمارا بھی تعلق ہے، کبھی کسی کو زور نہیں دیا کسی بات پہ دوبارہ کہو پھر کہو، لیکن کبھی کبھی وہ کوئی بات بڑی اہم ہو تو اس پہ وعدہ بھی لے لیتے ہیں، اور یہ کلمات بھی بول لیتے ہیں کہ اتنے زور سے کہو کہ شیطان کا بھی کلیجہ پھٹ جائے۔ آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے، پوری قوت سے کہو انشاءاللہ آج کے بعد نہیں سنیں گے انشاءاللہ۔ ہم سنیں گے قرآن یا پھر نبی کا فرمان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما، زندگی شان کی موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ جتنے احباب تشریف لائے درس قرآن کی زینت بنے میرے مالک، گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے سب کے گھروں میں درس قرآن کی برکتیں بھیج دے، سب کو عزت و آبرو والی زندگی عطا فرما۔ درس قرآن کے دائی سکندر بھائی، دیگر جو ان کے رفقا ہیں ٹیم میں، بڑی محنت سے اتنے سر ٹھنڈے ماحول میں اتنے لوگوں کو جمع کرنا، یقیناً یہ بہت ساری محنت کے بعد اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اے اللہ ان جوانوں کو اس کا بہترین صلہ عطا فرما۔ تیری راہوں میں جتنے قدم اٹھتے ہیں، تیری راہوں میں جتنے لوگوں تک پہنچتے ہیں، اے اللہ قدم قدم پر حسنات برکات نصیب فرما۔ اے اللہ ان جوانوں کی جوانیاں بے داغ فرما، انہیں زمانے کی تتی ہوا سے محفوظ فرما۔ حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے۔ اے اللہ جوانوں کی جوانیاں بے داغ فرما، بچوں کو زمانے کی تتی ہوا سے محفوظ فرما، بوڑھوں کا سایہ ان کے بچوں پر تادیر سلامت فرما۔ اس مسجد کو آباد فرما، یہاں جو تیرے حضور سربہ سجود ہوتے ہیں اللہ ان کے سجدوں کو قبول فرما۔ علماء تشریف لائے سرپرستی فرمائی، اے اللہ ان کا آنا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ساؤنڈ والے بھائی ماشاءاللہ اچھا آپریٹ کرتے ہیں، اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔